جی مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج میں اپنی زندگی کی گواہی پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح میں نے خدا کے نجات کا کام کیا اور میں اپنی گواہی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس آیت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا یوحنا کا پہلا عام خط اس کا 5 باب 10 آیت کے مطابق جو خدا کے بیچے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے۔ تو میری گواہی یوں ہے کہ میں پچھلے جولائی میں ملتان میں تھا اور میں وہاں پر سخت بیمار ہو گیا اور مجھے وامٹ سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس قدر وامٹ زیادہ ہو گئی کہ مجھے نشتر ہاسپٹل میں وہاں پر لے کر جایا گیا، اور جب میں نشتر ہاسپٹل میں گیا تو میرے عزیزو وہاں پر مجھے تھوڑی سی انہوں نے ٹریٹمنٹ کی اور میں کچھ بہتر ہوا تو میں واپس اپنے سسرال والے گھر میں آ گیا۔ تو جب میں واپس آیا تو وامٹ میری دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی، اور جیسے ہی وامٹ سٹارٹ ہوئی تو مجھے فیصل آباد کے لیے موو کرنا تھا، کیونکہ میں فیصل آباد سے ہوں اور میرا سسرال ہے وہ ملتان میں ہے۔ تو مجھے فیصل آباد کے لیے وہاں سے موو کرنا پڑا، اور راستے میں میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ تو ہم تقریباً سفر کے آدھے راستے میں ہم وہاں سے پر اتر گئے، اور جیسے ہی وہاں پر اترے تو میرے گھر والوں نے وہاں پر گاڑی بھیجی، اور گاڑی بھیج کر مجھے الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد میں شفٹ کیا گیا۔ اور جب وہاں پر شفٹ کیا گیا تو میں تقریباً نیم کوما میں چلا گیا تھا، اور میرا جو یورن تھا وہ بلاک ہو گیا تھا۔ اور میرے عزیزو وہاں پر میرے ڈاکٹرز نے جب میری رپورٹس کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ڈیلسس ہونے ہیں، آپ کے گردے واش ہونے ہیں۔ تو کیونکہ میں خود ڈینٹسٹ ہوں اور میں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں، تو اس بات سے میں تقریباً بہت زیادہ گھبرا گیا، کیونکہ میڈیکل کے طور پر اگر آپ اس چیز کو جانیں تو جب انسان کے ڈیلسس یعنی کہ گردے واش ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندگی میں آنا میڈیکلی طور پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو وہاں پر میں کافی زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہو گیا، اور میرے جب کڈنی واش ہونا شروع ہوئے تو میری تقریباً 4 بوتلیں خون کی جو ہیں وہ بلیڈنگ کے ذریعے وہاں پر ویسٹ ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، تو جس سے میری ویکنس میں اضافہ ہو گیا، اور میں انتہائی کرب کی حالت میں تھا، انتہائی مشکل اور تکلیف کی حالت میں تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اس قدر تکلیف میں تھا۔ اس کے دوران میرے اتنے مشکل ٹیسٹ ہوئے، اتنی مشکل میری بایوسکوپیز ہوئیں، میرے مختلف ٹیسٹ کیے گئے، اور یہاں تک کہ میرے کمر کے اندر بھی نالیاں لگا دی گئیں، میرے یہاں پر یہاں پر میرے گلے کے اندر لیومن پاس کر دیا گیا جو کڈنی واش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور میرے دونوں سائڈوں پر جو لیومن لگے ہوئے تھے، اور میں انتہائی تکلیف میں تھا، اور میں اپنے بیڈ پر تھا جب، تو میں بڑا مایوس تھا۔ لیکن میری مسز، میرے گھر والوں نے میرے لیے دعائیں کیں، میرے لیے روزے رکھے، اور مجھے یہی بار بار کہتے رہے کہ خدا سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اور واقعی میرا مسیح جو ہے وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ عزیزو جب میں بیڈ پہ تھا تو میرے تقریباً 12 سے 20 زائد میرے ڈیلسس ہوئے، اور میرے گردے بالکل کام کرنا چھوڑ چکے تھے، اور میں اتنا ویک ہو گیا تھا کہ میں خود بھی چلتا تھا تو مجھے چکر آتے تھے، اور میں انتہائی مایوس اپنی زندگی سے ہو چکا تھا۔ میں اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائیوں کو بار بار یہی کہتا تھا کہ میں بالکل اب دی اینڈ ہوں، میں بس ہو چکی ہے میری۔ لیکن میرے عزیزو جب آپ کی زندگیوں میں خداوند کام کرتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیونکہ بے شک اس کے پاس وہ قدرت ہے، وہ طاقت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتا۔ میرا مسیح جو ہے وہ شفا دینے والا خداوند ہے، برکت دینے والا خداوند ہے۔ میں نے اس بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے مسیح سے وعدہ کیا کہ خداوند میں تیری نجات کا کام کروں گا، مجھے ایک موقع دے، مجھے بحال کر، میں بحال ہونا چاہتا ہوں، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ گو کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہفتے میں آپ کے 2 دفعہ ڈیلسس ہونے ہیں، 2 دفعہ گردے واش ہونے ہیں۔ کیونکہ میں میڈیکل سے تھا تو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جب گردے واش ہوتے ہیں تو پھر انسان کس طرف کو جاتا ہے۔ مجھے
اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن خدا کا نظام کچھ اور تھا، خدا کے پلان کچھ اور تھے، اور خدا نے مجھے، جب میں نے خدا سے کہا کہ مجھے ایک موقع دے کہ میں تیری نجات کا کام کروں گا، تو پھر کیا ہوا، خدا نے مجھے وہ موقع دیا، اور خدا نے مجھے موقع دیا اور میرے ڈائلسس ختم ہو گئے۔ جیسے ہی میرے ڈائلسس ختم ہوئے، میں بحالی کی طرف آنا شروع ہو گیا، مجھے خداوند نے مکمل طور پر بحال کر دیا، اور میرے گلے سے بھی نالیاں اتر گئیں، میرے کمر میں نالیاں تھی وہ بھی اتر گئی، چہرہ میرا سویل تھا، ہاتھ میرے سوجے ہوئے تھے، سویلنگ میں تھا، پاؤں میرے سویلنگ میں تھے، اور جس کرب اور درد میں تھا یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ لیکن جب میں نے وعدہ کیا کہ خداوند میں ہر نکلتے ہوئے سانس میں تیری شکر گزاری کروں گا، تو خداوند نے مجھے موقع دیا، اور میں موت سے نکل کر زندگی کی طرف آیا۔ بے شک میرے خداوند کے پاس وہ قدرت تھی کہ وہ اس نے مجھے موت سے نکال کر زندگی میں لے آیا۔ میرے عزیزو، یہ میری بہت بڑی گواہی ہے کہ میں جب موت اور زندگی میں آیا اور اپنی صحت میں بحال ہوا، تو میں نے خدا کے نجات کا کام شروع کر دیا۔ آج میں خدا کے گھر بھی جاتا ہوں، اور میں نے مختلف چرچز، اس دفعہ میں دوبارہ ملتان سے ہو کر آیا ہوں، مجھے وہاں پر 7واں کلمہ، 7th سینگ جیسس آن کراس کے اوپر انہوں نے مجھے موقع دیا، میں نے 7واں کلمہ شیئر کیا وہاں پر اس چرچ میں، اور میں نے وہاں پر بھی اپنی گواہی دی۔ آج میں خداوند کی نجات کا کام بڑے زور و شور سے کر رہا ہوں، اور آج میرا اپنا چینل ہے جو اتمر عالم کے نام سے ہے، ہولی بائبل چینل، میں اس پر اپنا کلام سناتا ہوں، اور وہاں پر میں گواہی بھی، آج میں اسی چینل پر بیٹھ کر اپنی گواہی دے رہا ہوں کہ خداوند نے مجھے کس طرح موت سے زندگی کی طرف بحال کیا، اور آج خداوند مجھے برکت دے رہا ہے، مجھے خداوند نے جسمانی طور پر برکت دی ہے، صحت میں بحال کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان ڈائلسس پہ چلا جاتا ہے تو وہ کس قدر میڈیکل بتاتی ہے کہ وہاں سے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب میں ڈاکٹرز کے پاس ڈائلسس ختم ہونے کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 1,00,000 میں سے ایک پیشنٹ ہو جو اس بیماری سے نکلے ہو، 1,00,000 میں سے ایک پیشنٹ ہو۔ میرے عزیزو، میں 10 کروڑ میں بھی ہوتا، پوری دنیا میں وہ میں ایک ہی پیشنٹ ہوتا، کیونکہ میں نے خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں تیری نجات کا کام لوں گا، تو پھر خداوند مجھے، چاہے پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہوتی تو خداوند مجھے وہاں سے بھی نکالتا۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے توبہ نہیں کی وہ توبہ کریں تاکہ گناہ کی حالت میں نہ مریں۔ میرے عزیزو، میں یقین کریں کہ جو گناہ کی موت مرتا ہے اس سے بڑا بدقسمت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کے پاس موقع نہیں ہے۔ آج ہمیں خداوند نے ہر سانس میں موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی بندگی کریں، خدا کو اپنا تن من دھن دیں، اپنے خدا کی نجات کا کام کریں، اس کو کلام کو سیکھیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اور خدا کو ہماری ہر یہ ادا پسند آتی ہے جو ہم اس کے لیے ہم کرتے ہیں۔ عزیزو، گناہ کی حالت میں مریں گے تو آگ کی جیل میں ڈالے جائیں گے، اور اگر آپ خدا میں مریں گے، دیکھیں مرنا ہر کسی کو ہے، ہر کسی نے موت کا پیالہ چکھنا ہے، لیکن مزہ اسی زندگی میں ہے، تسلی اور اطمینان اسی زندگی میں ہے کہ جب آپ خداوند میں مرتے ہیں، جب آپ خداوند کو اپنی زندگیاں دے کر مرتے ہیں، جب آپ خداوند کے کلام پر عمل کر کے، اس کے حکموں پر عمل کر کے مرتے ہیں، تو وہ موت دلیری کی موت ہوتی ہے، وہ موت آسمان کی بادشاہی کی موت ہے، وہ موت ہمیں آسمان کی بادشاہی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر ہمیں اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ اگر ہم مر گئے تو کہیں ہم آگ کی جیل میں نہ ڈالے جائیں، آگ میں نہ ڈالے جائیں، بلکہ جب آپ خداوند کو زندگیاں دیتے ہیں تو پھر اس موت کا ہمیں ڈر نہیں رہتا، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریں گے تو اپنے خداوند سے ملیں گے جا کے۔ میرے عزیزو،
اپنے آپ کو چینج کریں جس طرح میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا. نجات کا کام کریں جس طرح آج میں کر رہا ہوں. خدا ان کے کلام کو سیکھیں جس طرح میں سیکھ رہا ہوں. میرے عزیزو، خداوند دیکھیں کہ جب آپ خداوند کو قبول کرتے ہیں تو خداوند میرے سے معجزات ہوئے اس سے بھی بڑے بڑے معجزے کرنے میں قادر ہے. اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سونپے، اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور سونپے، کیونکہ یہ ہر سانس جو چل رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں ایک ایک موقع مل رہا ہے. یہ سانس جب بند ہو گیا موقع ختم ہو جانے ہیں. اب موقع ہے کہ اپنی زندگی کو خدا کے حضور رکھیں. یہ عیش و عشرت، یہ دن دولت، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے. کچھ نہیں ہم نے ساتھ لے کر جانا ہے. لے کر جانا ہے تو اپنے کلام کا ذخیرہ اور اپنے اعمال اور خداوند کی میں جو زندگی ہے اور جو توڑا جو ہمیں اس نے دیا ہے اس کو سود سمیت ہمیں لوٹانا ہے. میرے عزیزو، اپنے توڑے کو سود سمیت لوٹانے کی تیاری کریں اور گناہ کی موت سے مرنے سے بہتر ہے اپنے خدا کی ذات میں خدا کو اپنا کر اپنی زندگیاں اس کے حوالے کریں. تو آپ زندگی میں کبھی بھی موت کو جو آئے گی تو آپ اس کو بہادری سے اس کو فیس کریں گے. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.